بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے آج کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے۔ اس اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے اور بالآخر پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 26 مارچ کو، جی ہاں 26 مارچ کو وہ لانگ مارچ کریں گے اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، پی ڈی ایم نے آج اجلاس میں جو فیصلے کیے ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 26 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ اس کے علاوہ آج کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ سینٹ میں پی ڈی ایم مشترکہ امیدوار لے کے آئے گی۔ یعنی ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو یہ ایک تجویز دی تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو ان کی پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اپنے الگ الگ امیدوار لائیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر جماعت کہ اس جو منتخب نمائندے ہیں مختلف اسمبلیوں میں، ان کی ایک ترتیب بنا کے دیکھا جائے اور ان کے حصہ بقدر جثہ کے مطابق ان میں امیدوار دے دیے جائیں اور پھر وہ مشترکہ امیدوار جو ہوں وہ پی ڈی ایم کے امیدوار ہوں تاکہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ٹف ٹائم دیا جا سکے۔ ناظرین، آج یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا جس میں یہ طے کیا گیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ لانگ مارچ کے بعد سینٹ کے انتخابات کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ تحریک عدم اعتماد حکومت جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے وہ انہوں نے کب لے کے آنی ہے۔ ناظرین، آج جب پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کے دائیں طرف بلاول بھٹو زرداری اور بائیں طرف مریم نواز بھی کھڑی تھی اور کئی سوالوں کے جواب میں وہ لقمے بھی دے رہے تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ صحافیوں نے جب ان سے مختلف طرح کے سوال کیے تو بہت سارے سوالوں کے جواب مولانا فضل الرحمان گول کر گئے، اور ایک سوال کے جواب میں تو مریم نواز نے بھی کہا جی آپ انتظار فرمائیے۔ لیکن جب ان سے ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ جناب آپ کی لڑائی کس سے ہے، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہماری لڑائی غیر جمہوری عمل سے ہے۔ یعنی وہ بڑے کمال صفائی کے ساتھ یہ بات گول کر گئے، جس طرح سے پہلے پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں، پی ڈی ایم کے جلسوں میں جس طرح سے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، تو آج ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ اب پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ فوج کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ فوج پہ تنقید اس طرح سے نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات جو آج کے اجلاس میں اہم تھی وہ یہ تھی کہ آج کے اجلاس میں پی ڈی ایم میں جو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی سربراہی میں براڈ شیٹ کیس کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ جناب یہ شدید الزامات بھی لگائے کہ اگر براڈ شیٹ کیس کی یہ جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اصل میں یہ شاید ان کی کرپشن کو چھپانے کے لیے بنائی گئی، اور ہم اس کو بالکل بھی نہیں مانتے۔ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب خود کیونکہ اس وقت نیب میں ڈپٹی پروسیکیوٹر تھے اور وہ اس پورے پروسیس کا حصہ تھے، اس لیے ان پر مشتمل کمیٹی کو نہیں مانا جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو اہم باتیں تھیں وہ یہ بھی تھی، مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان کو یاد دلایا کہ 10 فروری کو جو سرکاری ملازمین اپنا احتجاج اسلام آباد کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی پی ڈی ایم بھرپور حصہ لے گا، پی ڈی ایم کی جماعتیں حصہ لیں گی، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عوامی سطح پہ جو بھی احتجاج مختلف طرح کے کیے جائیں گے اس میں پی ڈی ایم عوام کے ساتھ ان احتجاج میں شامل ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بات بھی صحافیوں کو بتائی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ حکومت لانے کی کوشش کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی مسترد کرتے، اور خاص طور پہ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ بھی اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہونے جائے، تو یہ تجویز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی پی ڈی ایم کے اجلاس کی باتیں۔ اب اگر آج ہم قومی اسمبلی کے اجلاس کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ایسے واقعات ہوئے جن سے شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ ایک دفعہ پھر ممبران قومی اسمبلی جو ہیں اپوزیشن کے نمائندے
اور حکومتی نمائندے دونوں ایک دوسرے سے نہ صرف دست و گریباں ہوئے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان بھی استعمال کی گئی۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ حکومتی وزیر عمر ایوب صاحب نے جب پچھلی حکومتوں مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت پہ تنقید کی اور ان پہ معاف کیجیے گا اور پچھلی حکومتوں پہ جب مختلف طرح کے کرپشن کے الزامات لگائے تو اس پہ اپوزیشن کے اراکین نے احتجاج شروع کر دیا۔ بات یہاں سے شروع ہوئی جو پہلے تلخ کلامی تک پہنچی اور پھر اس کے بعد ہاتھا پائی بھی ہوئی اور یہاں تک ہوا کہ حکومتی ایک رکن عطا اللہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے رکن کا دھکا لگنے سے گر بھی گئے۔ ناظرین یہ صورتحال یہیں پہ نہیں رکی بلکہ پھر ڈپٹی سپیکر کو کسی بھی غیر شائستہ حرکت سے بچنے کے لیے اور فضا کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سیکیورٹی کو درخال میں بلایا گیا۔ ناظرین اگر آپ حکومتی اور اپوزیشن کے بینچوں پہ اس طرح کی کارروائیاں دیکھیں گے تو پھر اس پہ پوری دنیا نے کروڑوں لوگوں نے یہ مناظر ٹی وی پہ دیکھے تو ناظرین اس سے پاکستان کا کیا امیج جائے گا اور پاکستان کے بارے میں لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے کہ یہاں پہ عوامی نمائندے جو ہیں یہ تو اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، آپس میں گفتگو نہیں آرام سے کر سکتے، ان میں اتنا بھی برداشت نہیں ہے۔ جمہوریت کے چیمپئن بننے والے یا عوامی ووٹوں سے منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آنے والے اگر ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو یہ عوامی مسائل کس طرح سے حل کریں گے، یہ عوام کے ایشوز کس طرح سے سنتے ہوں گے؟ اور یہ عوام یہ سوال کرنے میں بھی حق بجانب ہے کہ کہیں پھر یہ حلقوں میں اپنے حلقوں میں بھی عوام سے اسی طرح کا ناروا سلوک کرتے ہوں گے۔ ناظرین اس موقع پر حکومتی جو اراکین تھے ان کی طرف سے بھی جو موقف اپنایا گیا اور جس طرح کی کارروائیاں کی گئی، ایون وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب اس سارے ماحول کی خود ویڈیو بھی بناتے رہے اور انہوں نے بعد میں وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ریلیز بھی کی، انہوں نے وہ ویڈیو اپنے ٹویٹ بھی کی۔ تو ناظرین حکومت جو ہے اس کا کام بنیادی طور پہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر حکومتی ارکان عمر ایوب صاحب کو اس وقت سمجھاتے یا ان کو روک لیتے یا پھر اپوزیشن کو یہ کہتے کہ جی اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو اس پہ آپ بھی اتنا سیکھ پانا اور بجائے یہ ایک لڑائی کی فضا بنانے کے آپس میں فہم و تفہیم سے بات کر لی جاتی تو شاید معاملات اتنے خراب نہ ہوتے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔